اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق نمبر 4 میں ہم قریب الصوت کی مشق کریں گے۔ قریب الصوت کے معنی ہوتا ہے یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں اور ان کی تعداد یہاں پر دی ہے: ت، تو، ذال، ز، ظ، ث، سین، صاد، دال، ضاد، قاف، کاف، ہ، ح، حمزہ، عین۔ یہ حرکات کے بغیر ہم نے ان کی مشق کی۔ اب ہم نے یہاں پر ہجے کے بجائے ان کو رواں پڑھنا ہے اور آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ نقطے والا تا جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ والا تو جو ہے یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے تو موٹا پڑھا جائے گا۔ تبھی یہ دونوں کا ایک کلر میں رکھا ہے، گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آواز جو ہے ملتی جلتی ہے۔ آواز میں ان کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ت، ت زبر ت، تی، تو، اب موٹا، تو، تی، تو۔ اسی طرح سے ذال، ذ، ذی، ذو۔ ہجے اگر آپ نے کرنے ہیں ہجے کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ذال زبر ز، ذال زیر زی، ذال پیش زو، ذ، ذی، ذو۔ اور یہاں پر پھر صفیریہ کا ذا ہے، یہ سختی کے ساتھ تھوڑا پڑھا جاتا ہے۔ ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز، زی، زو۔ سٹی والے حروف میں سے ہے تو یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ساتھی ان کا ہے یہاں پر ظ زبر ظ، ظ زیر ظی، ظ پیش ظو۔ یہ مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھا جائے گا، ظ، ظی، ظو۔ اب یہاں پر دیکھیں ث، سین، صاد، تو ان کی ملتی جلتی آواز ہے۔ آواز سے ان کا فرق کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ث، س، ص۔ دیکھیں آواز میں فرق، تو یہ نرمی کے ساتھ ث، ثی، ثو، ث زبر ث، ث زیر ثی، ث پیش ثو۔ اب صفیریہ کا حرف سٹی والا، سین زبر س، سین زیر سی، سین پیش سو، س، سی، سو۔ اب مستعلیہ کا حرف صاد، صاد زبر ص، صاد زیر سی، صاد پیش سو، یعنی مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں دال اور ضاد، ضاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، حروف حافیہ بھی ہے۔ دال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اب یہ مستعلیہ کا حرف ہے تو پور پڑھا جائے گا۔ دال زبر د، دال زیر دی، دال پیش دو، د، دی، دو۔ ضاد زبر ض، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو۔ دیکھیں آواز میں واضح فرق ہونا چاہیے۔ د، ض، یہ ضاد ہے مستعلیہ کا حرف۔ اسی طرح سے قاف اور کاف، قاف زبر ق، قاف زیر ق، قاف پیش کو، ق، ق، کو۔ اب یہ باریک ہے، کاف زبر ک، کاف زیر کی، کاف پیش کو، ک، کی، کو۔ دیکھیں ق، ک، ق، ک، ق، کی، کو، کو۔ یہ باریک، تو آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ان میں دونوں زبر زیر اور پیش کی
پیش کے ساتھ مشق کر رہے ہیں آپ، اور یہ قریب الصوت ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان کو آوازوں کے ذریعے سے فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، اور مجہول آواز سے بھی بچنا ہے۔ آپ پڑھیں گے ہا زبر ہا، یہ غلط آواز ہے، یا پڑھیں گے ہا زبر ہ، یہ بھی غلط آواز ہے، بلکہ معروف ان کے درمیان ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں پھر اسی کا ہم آواز جو ہے ہا وسط حلق والا، یہ انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ وسط حلق، ہا زبر ہا زیر ہے، ہا پیش ہو، ہا ہے ہو۔ تھوڑا گلے میں سختی کے ساتھ سانس کو روکتے ہوئے وسط حلق درمیانی گلے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ انتہائی حلق یعنی سانس کو چھوڑتے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حمزہ زبر نرمی کی طرف، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور اس کی آواز دیکھیں اب یہ بھی ہم آواز ہیں، عین زبر وسط حلق والا، یہ انتہائی حلق سے نکلتا ہے، یہ وسط حلق سے ہا کی طرح، اور عین زیر ع، عین پیش او، او، اس طرح سے ای، او، حمزہ اور عین میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر اس میں فرق نہیں ہوگا تو اس میں جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو لحن جلی کا خطرہ ہوتا ہے، پھر معنی چینج بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ان کو کھینچ کر یا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن پاک کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر کھڑا زبر اور حروف مدہ یا حرکات میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ یعنی جب آپ آگے جب ہم حروف مدہ پڑھیں گے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ قاعدہ بھی ہم جب سیکھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر اس کو آپ نے معروف پڑھنا ہے، حرکات والے حرف کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، نہ ان کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ ان کو کھینچ کر ادا کرنا، بلکہ معروف آواز سے ان کو ادا کرنا ہے۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، جیسے ق، قی، قو، کا، کی، کو، ہ، ہی، ہو، ح، ح، ہو، تاکہ آپ کو آواز کا پتہ لگ جائے گا۔ اسی طرح سے ای، او نرمی کے ساتھ، او عین کے ساتھ تھوڑا سختی کے ساتھ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سبق میں آج آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔